تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل یوٹیوب اور چینل اے کو لوگو سبسکرائب جنہوں نے کیجیے۔ ایمان لایا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے۔ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اپنی دین کے حفاظت کے لیے ایک اور قوم اٹھائے گا۔ اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود قابل صد احترام علماء کرام، پیران اعظام، مشائخ اعظام اور انتہائی قابل احترام میر کاروان حضرت مولانا اللہ وصایہ صاحب، قابل احترام حضرت مولانا حافظ نصیر الدین خاقوانی صاحب، حضرت مولانا علیم الدین شاکر صاحب، جناب مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب، منتظمین اجتماع اور اس اجتماع میں شریک قابل احترام ہمارے ہم سفر، ہم قدم، پرعزم، پرجوش، سربکف نوجوانوں، میں سب سے پہلے اپنے ان قائدین کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں اپنی ساری زندگی ایک ایسے عظیم نصب العین کے خاطر وقف کی ہے جس سے اس دنیا میں اور عظیم نصب العین نہیں ہے، اور قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے امت کو جوڑنے کا اور تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا ایک بہت بڑا عزم لے کر اپنی اس کاروان کا پہلا قدم اٹھایا تھا، اور اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں سٹیج پر وہ اللہ والے موجود ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر انسان کو اللہ بھی یاد آتا ہے اور آخرت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ علمی دنیا کا ایک کہکشان، چمکتے اور دمکتے چاند اور ستارے اس وقت میرے دائیں اور بائیں بھی موجود ہے، اور اللہ کے خاطر جینے اور اللہ کے خاطر مرنے کا، جہاد کا اور شہادت کا جذبہ لیے وہ نوجوان بھی موجود ہے کہ ہمارا دشمن ایٹم بم سے نہیں ڈرتا، ہماری فوجوں سے نہیں ڈرتا، اسلام کا دشمن ڈرتا ہے۔ تو ان علماء کرام سے اور ان دینی مدارس سے اور مساجد سے اور آپ طلباء سے میں اس لیے ان چند لمحوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہوں، اور بالکل غیر جذباتی انداز میں آپ لوگوں سے ایک مکالمہ، ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب بھی آسمان سے زمین پر آئے گا تو وہ اپنی نبوت کے ساتھ کی بجائے بلکہ ایک امتی کے طور پر آئے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج وہ بھی زندہ ہو جائے
تو شریعت اپنی کی بجائے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا۔ یہ جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تے نہیں، اللہ کے رسول ہے اور قیامت تک ہے۔ اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہ جو فتنہ مرزا غلام محمد قادیانیت کی صورت میں موجود ہے، اس فتنے کا علاج کیا ہے؟ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی وجہ سے پوری امت کو اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضور پر ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ اس فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہم ان تمام سابقین کو، اکابرین کو، علماء کرام کو جو دنیا سے رحلت کر گئے ہیں لیکن اپنے زمانے میں اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور ہم بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے تو زندگی کے آخر لمحے تک اور خون کے آخر قطرے تک ہم فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں، میں دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ فتنہ قادیانیت ایسا کوئی فتنہ نہیں ہے جو یہاں کا مقامی ہو، اس کی پیچھے عالمی استعمار ہے۔ پورا امریکی نظام، برطانوی نظام، فرانس کا، جرمنی کا اور مغربی طاقتیں اس فتنے کے پش پہ موجود ہے۔ لیکن اگر آج آئین میں یہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں تو وجہ یہ نہیں تھا کہ دلائل نئے تھے۔ قادیانیت کے خلاف تو اول روز سے دلائل موجود تھے، لیکن امت نے اتحاد کیا۔ مولانا نے جس طرح فرمایا کہ ایک طرف مولانا مفتی محمود صاحب تھے، دوسرے طرف پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، عبدالستار نیازی صاحب تھے، اور جب ان تمام دینی جماعتوں نے یک زبان ہو کر، ہم آہنگ ہو کر ایک بات قومی اسمبلی میں بھی، چوکوں اور چوراہوں میں بھی، شہروں اور دیہاتوں میں بھی، مدرسوں اور مساجد میں بھی ایک بات کر لی تو عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی دجالی قوتوں کی حمایت کے باوجود بھی قادیانیت شکست کھا گئے۔ قادیانیت آئینی لحاظ سے مرتد قرار دیے گئے، غیر مسلم قرار دیے گئے۔ یہی نتیجہ نکلا کہ جب بھی امت ایک ہو جاتی ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ، فوجوں سے بھی زیادہ، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلک کی بنیاد پر ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہو، جو بھی بہانہ مل جائے اس امت کو تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو وہی حکم دیا تھا، اے پیغمبر جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور پھر ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ یہی حکم دیا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین غالب کرو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، مسلکوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ لیکن آج امت نے دین کو تو نافذ نہیں کیا، حال یہ ہے
ہر کوئی یہ تلاوت کرتا ہے کہ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، لیکن ہم تقسیم ہو گئے۔ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ دجال کو ہوا، دجالی نظام کو ہوا، قادیانیوں کو ہوا، ان کے سرپرستوں کو ہوا۔ اس لیے لوگوں، آج دنیا میں ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ آج دنیا میں دنیا کے بڑے 9 سمندر ہمارے ساتھ ہے۔ آج دنیا کا 75% تیل پیٹرول کے سمندر مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آج دنیا میں 74 لاکھ فوج عالمی اسلام کے ساتھ ہے۔ سونے کے پہاڑ، چاندی کے پہاڑ، پیٹرول اور ڈیزل کے سمندر، لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی عالمی اسلام کی مثال اس قبرستان کی طرح ہے جہاں لاکھوں اور کروڑوں مردہ لاشیں تو موجود ہے، لیکن زندگی نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، شوق شہادت نہیں ہے، جذبہ جہاد نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے 76 سال گزر گئے اور آج بھی فتنہ قادیانیت اسی طرح موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے کوئی 1 ہفتہ قبل جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر منصورہ میں ایک ڈاکٹر آئے، منیر اس کا نام تھا۔ 5 سال پہلے وہ قادیانیت چھوڑ کر اس نے اسلام قبول کی، اور وہ اپنے اس فرقے کا مربی تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں شیخ ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے، وہ بھی ساری دنیا میں قادیانیت کا تبلیغ کرتا تھا۔ وہ منصورہ تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ عام مسلمان تو کیا، میں نے خود مسجد کے ایک امام کو قادیانی بنایا، اور قادیانی بننے کے بعد بھی وہ اسی مسجد میں امامت بھی کرتے تھے اور لوگ اس کی پیچھے جمعہ کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ آج مسئلہ یہی ہے۔ مجھے اس لفظ سے خوشی ہے کہ اللہ وسایہ صاحب اور جناب حافظ نصر الدین خاقوانی صاحب نے اس میں عالمی مجلس ختم نبوت کا لفظ لگایا ہے، اس لیے کہ یہ قادیانیت پاکستان میں صرف خطرہ نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر خطرہ ہے۔ باہر کی دنیا میں، افریقی ممالک میں لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو یہ جا کر حاضر ہوتے ہیں کہ ہم اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں اس مجلس کو مبارکباد کر دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ میں بھی قادیانیوں کا پیچھا کیا ہے، برطانیہ میں بھی ان کا پیچھا کیا ہے، فرانس میں بھی کیا ہے، اور میں دنیا میں جہاں جہاں جاتا ہوں عالمی مجلس ختم نبوت کا کوئی کارکن، مجاہد، داعی اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ مجھے ملتا ہے، میں دل کے اتہ گہرائیوں سے آپ کے ان بزرگوں اور اپنے ان بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، اللہ رب کریم ان کے صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب تیسری بات کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، اور تیسری بات یہی ہے کہ مجھے محترم اللہ وسایہ نے بتایا کہ یہ جو ہمارا اجلاس ہے، میرے خیال میں یہ 55واں اجلاس تھا جو ہو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ کاش پاکستان میں اسلامی حکومت ہوتی، کاش پاکستان میں خلافت کا نظام ہوتا، کاش پاکستان میں قرآن اور سنت کی حکمرانی ہوتی، تو آج اللہ وسایہ صاحب کو اور خاقوانی صاحب کو، شاکر صاحب کو اور ہمارے ان علماء کرام کو کوئی اور اہم کام یہ کرتے، لیکن یہ مسئلہ اس وقت لاوارث ہے۔ یہ تو اللہ ان لوگوں سے کام لیتا ہے، لیکن آج تک ہماری حکمرانوں نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا۔
اس لیے کہ پاکستان میں ہر چیز موجود ہے، یہاں اگر کوئی چیز نہیں ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ لوگوں، میں آخری بات کر کے سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نبوت ہے یہ جسم اور جان کا نام نہیں ہے، یہ اس نظام کا نام ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، جو احادیث کی صورت میں ہے، جو صحابہ کرام کے عمل کی صورت میں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو نظام لایا ہے وہ ایسا نظام ہے جو قیامت تک انسانیت کی ضرورت ہے۔ لیکن 76 سال گزر گئے، یہاں ایک دن کے لیے اللہ کا نظام نہیں آیا۔ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ بھی۔ سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، لیکن اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم اور قاضی تسلیم نہ کرے۔ 76 سال گزر گئے، میرے چیف جسٹس کے ہاتھ میں فرانس کا، برطانیہ کا، انڈیا کا، امریکہ کا کتاب تو ہے، اگر کوئی کتاب نہیں ہے وہ قرآن حکیم۔ لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں 111 دن سپریم کورٹ گیا، 111 دن مسلسل پاناما لیکس میں 111 دن میں تلاش کرتا تھا کہ میرے چیف جسٹس کے آس پاس جو الماری ہے، جو لائبریری ہے، کیا اس میں قرآن ہے یا نہیں ہے۔ میں انتظار میں تھا کہ کاش کوئی ایسا دن آ جائے کہ میرا مسلمان چیف جسٹس اپنی تقریر کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ 111 دنوں میں نہ میں نے وہاں قرآن دیکھا اور نہ اپنی چیف جسٹس کے زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ سنا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے رونا آیا، مجھے اپنی بے بسی پر، مجھے 24 کروڑ مسلمانوں کی اس غلامی پر کہ یہ ہماری عدالت ہے۔ لیکن آج بھی آپ اپنے ہسٹری کو دیکھیں، 1809، 1806، 1830 کا وہی ضابطہ دیوانی، وہی ضابطہ فوجداری، ظالموں نے ایک لفظ کمی اور اضافہ نہیں کیا۔ گزشتہ دنوں محترم خاقوانی صاحب، وکلاء کی چھٹیاں ہوئی عدالتوں کی، میں نے ان سے پوچھا کہ ان دنوں میں اب چھٹیاں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انگریز جب تھا تو ان دنوں میں چھٹیاں کرتے تھے، عدالتوں کو بند کرتے تھے۔ تو 76 سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری عدالتوں کا نظام ایز اٹ از ہے جس طرح انگریز نے چھوڑا تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء، اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر عدالتوں میں انگریز کے نظام کی بجائے قرآن کا نظام ہونا چاہیے۔ جب آپ لوگوں نے چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن دیکھا، آپ سمجھے پاکستان آزاد ہو گیا، پاکستان اسلامی بن گیا۔ لیکن یہ نظام جب چیف جسٹس کے ہاتھ میں انگریز کا کتاب ہو، یہی کتاب سے نجات کے لیے مسلمانوں نے پاکستان بنایا تھا۔ میرے دوستو، ہم سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سود کرتا ہے، میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے سود کو حلال، سود کو حرام، تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔
لوگوں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میں درخواست کروں گا تھوڑا سا پڑھے۔ اس وقت پاکستان کی ساری معاشی نظام 1839 کے ربا ایکٹ کی بنیاد پر ہے۔ 1839 کا ربا ایکٹ اب بھی پاکستان کی معاشی نظام کا بنیاد ہے۔ سود کا نظام، بینکوں کا نظام، حال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے 1931 میں فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینکوں کا نظام، یہ چالاک یہودیوں کا نظام ہے۔ تا نور حق از بندے سینہ آدم ربود، سود کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی سینے سے نور ختم ہو۔ اقبال نے فرمایا کہ تاتہ و بالا نہ گردد یہ نظام، جب تک آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے تو دین و دانش و تہذیب سودائے خام، تو دین کی بات کرنا، تہذیب کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں میرے بھائیوں؟ وہ پاکی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہے، آپ کے آئین بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے سودی نظام نہ ہو۔ لیکن سودی نظام اس وقت جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ شرعی سود 17 تھا، پھر 14 ہو گیا، پھر 18 ہو گیا، پھر 21 ہو گیا، اور اس وقت پاکستان میں شرعی سود 23.7% تک پہنچا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ سود کی گناہ جس طرح ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے لیکن پوری قوم اس گناہ میں مبتلا ہے، علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے پاکستان میں اسلامی نظام ہو، پاکستان میں اسلامی حکومت ہو۔ میں یقین دلاتا ہوں پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہوا، آسمان کی رحمتوں کی دروازے کھل جائیں گے۔ امریکی ڈالر، دوسرے ممالک کا خیرات نہیں ہونا چاہیے، مجھے اپنی دین پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اور اپنی خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے، دوسروں سے مانگتے ہیں۔ وزیر اعظم سے اس دن ایک صحافی نے سوال کیا کہ بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، کچھ کم کرے۔ وزیر اعظم نے فرمایا میں IMF سے بات کروں گا کہ قسطوں میں آپ سے بل وصول کرے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کس کے غلام ہیں؟ آپ پاکستانی ہیں یا IMF کے غلام ہیں؟ لوگوں اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، ورلڈ بینک کے ہتھ کڑیاں، IMF کے ہتھ کڑیاں، امریکہ کے ہتھ کڑیاں۔ ہم کتنے آزاد ہیں؟ آج بھی میری اور آپ کی بہن ڈاکٹر آپیہ امریکی جیلوں میں پڑی ہے، رو رہی ہے۔ مجھے خود ڈاکٹر آپیہ کی ماں نے بتایا کہ ڈاکٹر آپیہ نے پیغام بھیجا اور مجھے وہ پیغام سنایا کہ میری ماں اگر میں مر گئی جیل میں میرے لیے نہ رونا، میں قیامت میں نبی مہربان کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کروں گی کہ مجھے پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کی حکمرانوں نے یہودیوں اور امریکیوں کے ہاتھوں فروخت کیا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ اتنے سارے علماء موجود ہیں، کوئی جواب ہو میرے بات لوگوں کو بتائیں، اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ لاہور کے عزیز الرحمان ثانی جانتا ہے، ادھر ایک وکیل تھی، خاتون تھی، مر گئی۔ ان کے دفتر میں ایک آدمی نے نکاح کے لیے کہا کہ میری نکاح باندھنے کی ضرورت ہے، کوئی مولوی۔ اس وکیل نے کہا کہ کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود باندھ سکتی ہوں، اور آگے بڑھ کر اس نے نکاح باندھ دی۔ اس کے دفتر میں ایک خاتون مر گئی تو امامت کسی اور نے کی،
اور 4 قطاریں بن گئی، ان میں 2 قطاروں میں خواتین کڑی تھی. لوگوں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج تو فتوے پہلے علماء سے لوگ لیتے تھے، اب ٹی وی اینکر، فنکار، اداکار سے پوچھا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے اور کہتا ہے کہ عقل ایسی کہتی ہے کہ یہ جائز ہے اور عقل ایسی کہتی ہے کہ یہ ناجائز ہے. پھر آپ جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، آپ جیسے مجاہدوں کو دیکھتا ہوں، آپ جیسے علماء کرام کو دیکھتا ہوں، آپ جیسے دین کے متوالوں کو دیکھتا ہوں، اور پھر پاکستان میں دین اسلام کی اس بے بسی کو دیکھتا ہوں تو کیا کرے، فریاد کس کو کرے. اس لیے لوگوں مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں. پاکستان میں جتنے سیاسی جماعتیں ہیں سب بے نقاب ہو گئے ہیں. اب لوگوں کو انتظار ہے اس ملک میں اسلامی نظام کا، اس ملک میں خلافت کے نظام کا، اس ملک میں شریعت کے نظام کا. وہ خلافت اور حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی. قادیانیت کا فتنہ قادیانیت دریا برد ہو کرے گی، وہ حکومت ختم کرے گی، وہ حکومت انشاءاللہ. وہ حکومت قائم ہوگی، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، مدارس آباد ہوں گے، مساجد آباد ہوں گے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں علامہ اقبال کی نشار کے ساتھ محترم خاکوانی صاحب کی خدمت میں کہ مولانا ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا، اس امت کو پیغام دیا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو، کیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کامتا ہے دل تیرا اندیشہی طوفان سے، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو. اور فرمایا شعلہ بن کر پونگتے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو، خود غارت گر باطل بھی تو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ تحفظ اللہ ختم وبرکاتہ. نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.